الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر چار چیزیں کسی بندے میں موجود ہوں تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے اس بات پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے دنیا ملی ہے کہ نہیں ملی، کم ملی ہے یا زیادہ ملی ہے۔ اگر یہ چار چیزیں کسی بندے میں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مل گیا۔ اب یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری چیز وصدق حدیث، سچ کہنا۔ تیسری چیز وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ چوتھی چیز وعفۃ فی طعمہ، حلال کمانا۔ فرمایا یہ چار چیز جس بندے میں موجود ہو تو اس کو سب کچھ مل گیا، اور پھر اسے اس بات کی پرواہ، اس بات پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دنیا نہیں ملی۔ پہلی چیز، وقت مختصر ہے، مختصراً گفتگو عرض کرتے ہیں، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ اب امانت کسے کہتے ہیں؟ ویسے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت کہتے ہیں کہ میں نے کسی پاس کوئی چیز رکھوا دی، مثلاً یہ گھڑی میں نے کسی کے پاس رکھوائی، یا کسی نے کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے اور پھر اس نے وہ چیز جس کے پاس رکھوائی تھی واپس کر دی بعینی ہی، تو ہم امانت کا صرف یہ مفہوم سمجھتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کو اصل میں ودیعت کہا جاتا ہے۔ امانت کا مفہوم اس میں منحصر نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یعنی امانت کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں، مفہوم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ آپ پر کسی شخص نے کوئی اعتماد کیا، اب اس اعتماد پر پورا اترنا یہ امانت ہے، اور اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا یہ خیانت۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مشورہ چاہا، مشورہ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں جگہ پر میں فلاں گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یا میرے پاس میرے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، ادھر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ آپ کے محلے کے لوگ ہیں، آپ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کیسے لوگ ہیں۔ اب یہ مشورہ صحیح دینا یہ امانت ہے، غلط دینا خیانت ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے صحیح مشورہ دیں، وہ کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو آپ صحیح مشورہ دیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتے، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رشتہ نہ ہو جائے، آپ کی نظر میں وہ لوگ اچھے ہیں، آپ غلط مشورے دے رہے ہیں کہ رشتہ کہیں نہ ہو جائے، اچھا رشتہ نہ مل جائے، یہ خیانت ہے۔ ان المستشار مؤتمن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ کیا جائے تو وہ امین ہونا چاہیے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ آپ سے کسی نے مشورہ کیا میں فلاں جگہ پر جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں فلاں محلے میں، اب آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر اسٹور چل سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مشورہ دیا تو یہ اوپر چلا جائے گا، غلط مشورہ دے رہا، خیانت کر رہے ہیں آپ۔
اسی کمپنی کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، میں مثال دے رہا ہوں، پاپولر پائپ ہے، آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے میں فلاں کمپنی کا پائپ لے لوں، فلاں کمپنی سے لے لوں، فیصل کا لے لوں، اس کا لے لوں، میں مثال دے رہا ہوں. تو اب آپ کے ذمے واجب ہے کہ آپ جو کوالٹی کس کی بہتر ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اسے بہتر مشورہ دیں، وہی مشورہ دیں. نہ کہ یہ کہ وہاں سے مجھے کمیشن زیادہ ملتی ہے، یہاں سے کم ملتی ہے، مجھے فلاں جگہ پر رعایت زیادہ ہے، فلاں جگہ پر کم ہے. یہ آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ امانت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، یہ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس اب وقت اتنا نہیں ہے. اسی طرح آپ گئے، آپ نے دکاندار سے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کسی کے ملازم ہیں، کسی کمپنی کے ملازم ہیں، کسی گھر میں آپ ملازم ہیں، آپ کو مالک نے بھیجا ہے فلاں چیز لیں. اب وہ چیز کی قیمت ہے 50,000 روپے. جیسے ہو رہے ہیں دکاندار سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بل آپ نے بنانا ہے 55,000 کا، بل آپ نے بنانا ہے 60,000 کا. دکاندار مجبور ہے، آپ اس سے چیز نہیں خریدتے، پھر آپ اسے چیز نہیں لیں گے، وہ تو مجبور ہے، اور آپ ادھر اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ آپ خیانت کر رہے ہیں. اور بل غلط بنوانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ شہادت الزور کہا گیا اس کو حدیث میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، تو کچھ چیزوں سے منع فرما رہے تھے. اس کے بعد فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو. 3 دفعہ ارشاد فرمایا اس سے بچو، یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ خیانت ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں برکت نہیں ہو سکتی. ہاں اگر اس نے آپ کے لیے کوئی رعایت کی ہے، ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ آپ کے ساتھ کنسیشن کرنا چاہتا ہے، 50,000 کی ہے وہ 45,000 کی دے رہے، تو یہ آپ 5,000 خود نہیں رکھ سکتے. یہ آپ کے لیے جو کمی ہو رہی ہے ڈائریکٹ مالک کے لیے ہو رہی ہے. اب مالک کو واپس کرنا پڑے گا. وہ چیز 50,000 کی تھی لیکن اس نے 45 کی آپ کو دی، تب بھی 5,000 واپس کرنا پڑے گا. آپ وکیل ہیں، اور وکیل کے لیے جو کٹوتی ہوتی ہے وہ فوراً موکل کے لیے ہوتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ہاں اگر وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے اس سے الگ اضافی وہ آپ کو گفٹ دے سکتا ہے، اس سے لیکن اس میں رد و بدل کرنا، اس میں کمی بیشی کرنا یہ خیانت ہے، بہت بڑا گناہ ہے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق و حدیث، سچ کہنا. دیکھیے گا سچ کہنا امانت ہے، جھوٹ بولنا خیانت ہے. تو یہ پہلی چیز میں یہ چیز داخل تھی، لیکن الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا، صدق و حدیث، سچ کہنا. اور آج کل ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے، ہماری جو مارکیٹ چل رہی ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ جھوٹ پر ہے، جھوٹ پر. اور خاص کر ہمارے مسلمانوں کے یہ بات اب بہت افسوس سے کہنے پڑ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں انتہائی افسوس کے ساتھ. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مسلمان کی پارٹنرشپ تھی کسی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ. تو وہ جو عیسائی تھا وہ اس نے کوئی دھوکہ کیا اس کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ. تو اس نے کافی، مسلمان نے کوشش کی مجھے میری رقم واپس کر دو، وہ مان ہی رہا تھا. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا، اس مسلمان کو، کہ آپ ان کے پوپ سے ملاقات کر لیں، اس کو بتا دیں کہ اس نے کام میرے ساتھ کیا. اس نے اس سے ملاقات کر کے بتایا کہ آپ کا فلاں بندہ ہے، آپ کے مذہب کا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، دھوکہ کر رہا ہے اور مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا، یہ کیا میرے ساتھ. اس نے پوپ نے اس کو بلایا اس کے سامنے اور کان میں 1 سیکنڈ میں کوئی بات کہہ دی. اس کے بعد وہ تیار ہو گیا، مجھے کہتا آ جاؤ میں آپ کو آپ کے پیسے دیتا ہوں. اب جب ہم سائڈ پہ گئے، ہم بیٹھ گئے، تو میں نے اس سے پوچھا، اسے عیسائی کرسچن سے، کہ پیسے تو میں بعد میں لوں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اتنا اصرار کیا، اتنے عرصے سے محنتیں کر رہا ہوں میں، آپ کچھ نہیں دے رہے تھے. تو اس نے آپ کے کان میں 1 سیکنڈ میں کوئی بات کہہ دی، آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بات چھوڑ دیں، آپ کو پیسے چاہیے پیسے لے. میں نے کہا نہیں، میں نے پیسے اس سے پہلے نہیں لینے، یہ بات جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے. جب میں نے اصرار کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اس پوپ نے مجھے کان میں یہ کہا کہ آپ کب سے مسلمان ہوئے ہیں، بس صرف یہ بات کی.
یہ دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. آپ نے کب سے اسلام قبول کیا؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، نعوذ باللہ، میں تو مسلمان نہیں بننا چاہتا. یہ جو ہم نے اسلام کو بدنام کیا، مسلمان کو بدنام کیا، کس نے کیا؟ ہم نے کیا. اس وجہ سے کیا. یہ ہماری باتیں ہیں، سچ بولنا، دھوکہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ ہمارے مذہب میں ہے نا. تو یہ بات انہوں نے ہم سے لے لی. تو بجائے یہ کہ ہم کسی کو مسلمان کریں، ہم رکاوٹ بن رہے ہیں اسلام کے لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. ہر جو بھی بات سن لی آگے بیان کرنا شروع کر دی. نہیں، جب تک تحقیق نہ کرے، جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، آگے نہیں بیان کرنا. ورنہ جو ایسا کرتا ہے اس کو حدیث شریف میں جھوٹا کہا گیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کبرت خیانتا ان تحدث اخاك حدیثا هو لك به مصدق وانت به كاذب. بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے کوئی بات کر رہے ہوں، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، پڑوسی ہے، پارٹنر ہے میرا، یہ میرے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بہت بڑی خیانت ہے، یہ خائن ہے. حدیث شریف میں اس کو خائن کہا گیا. تیسری چیز فرمایا کہ وحسن خلیقہ، اچھے اخلاق سے پیش آنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ المؤمن مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، کہ مسلمان مومن یہ تو محبت کی جگہ ہے، اس سے تو محبت نکلنے چاہیے، محبت پھوٹ پھوٹ کر نکلنے چاہیے. لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے محبت نہ کرے یا دوسرے اس سے محبت نہ کرے. اب ایک شخص بد اخلاق ہے، اگرچہ اس کے پاس کمال ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. پتہ ہے کہ بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کے پاس ہنر ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو کچھ سیکھ لوں گا، کچھ مجھے فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں بیٹھا اس کے ساتھ تو اس نے مجھے سنا دینی ہے، اس نے میری بے عزتی کر دینی ہے، اسے مجھے ڈانٹنا ہے، تو کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا. ہنر اس کے پاس موجود ہے، لوگوں کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا اس سے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور بد اخلاق ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے. یہ جو صحابہ آپ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، تیر آتا ہے تو اپنا سینہ آگے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق اچھے ہیں. اگر اخلاق اچھے نہ ہوتے تو کوئی صحابی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا. تو تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وحسن خلیقہ، اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور اخلاق، ہاں دیکھیے گا باہر ہمارے اخلاق قدر بہتر ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ہمارے اخلاق بہت خراب ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نا غصہ آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی علاج بتائے غصہ نہ آئے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں غصہ کس پہ آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بیوی پر آتا ہے، بچوں پر آتا ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی آپ کو باس پر جو آپ سے بڑا ہو اس پر غصہ آتا ہے؟ کہتا نہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے. جو ہمارے ماتحت ہے اس پر تو ہمیں غصہ آ رہا ہے، لیکن جو ہمارا بڑا ہے کیا اس پر بھی غصہ آتا ہے؟ تکبر ہوا نا، یہ تکبر کی نشانی ہے. تو اصل اخلاق تو یہ کہ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو، گھر میں آپ کا رویہ اچھا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، یہ اصل اخلاق.
تو تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِفَّةٌ فِي طَعَامٍ، حلال کمانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. حلال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پیغمبروں سے خطاب کر رہے ہیں، انبیاء سے خطاب ہے، انبیاء سے، عام لوگوں سے نہیں ہے، کفار سے بھی نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی نہیں ہے، انبیاء سے ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو. یہ انبیاء سے خطاب ہے، انبیاء سے کہا جا رہا ہے حلال کھانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. اچھا یہاں پر محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال کھانے کے بعد نیک عمل کا ذکر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ لکھی ہے کہ جو شخص حلال کھاتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق حاصل ہوتی ہے، وہ نیک اعمال کر سکتا ہے. جس کا رزق حرام ہو اس کو نیک اعمال کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. تو حلال کا لحاظ رکھنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان جو چیز ہے وہ مشتبہ ہے، اور مشتبہ سے بھی تم بچو. یعنی جس کے بارے میں شک ہے، یہ عمل یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کمانا چاہیے کہ نہیں کمانا، شک ہے، دل مطمئن نہیں، اس سے بچو. یہ جو انسان کا ضمیر ہے نا، مسلمان کا ضمیر، یہ کبھی حرام پر مطمئن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی انسان گنہگار ہو، کبھی حرام پر مطمئن نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے نا فَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو. یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. انسان کا دل، مسلمان کا دل کبھی حرام پر مطمئن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کیا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکا سا ہو جس کے بعد، اور کرہت ان یطلع علی الناس، تو ایک نشانی تو یہ ہے کہ دل اس پر مطمئن نہ ہو. دوسری نشانی گناہ کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا نہ چاہیں، کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو یہ جب سٹیج آ جائے اس سے بچو اور خیر خواہی کرو. جریر، عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک غلام بھیجا اور غلام سے یہ کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے خرید کے لانا ہے. غلام گیا، اس نے گھوڑا دیکھا، پسند کیا، 300 درہم کا، لے آیا مالک کے پاس. وہ جو بیچنے والا تھا وہ بھی ساتھ آیا. تو جب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھا گھوڑا، تو وہ اندازہ ہوا کہ 300 درہم کا نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے. تو مالک سے کہا کہ میں آپ کو 400 درہم دے دوں. اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی. پھر دیکھا، پھر کہا یار یہ تو زیادہ کا ہے، 500 درہم آپ کو دے دوں. اس نے کہا آپ کی مرضی. کرتے کرتے 800 درہم اس کو دیے، چلا گیا. کس نے اس سے پوچھا کہ وہ 300 پر راضی تھا، آپ نے مزید 500 درہم بڑھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اصل میں اس مالک کو اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اندازہ تھا، اور میں نے اس لیے یہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی کروں، اور اس کو میں نے پورا کیا، خیر خواہی کی. تو یہ ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی، کاروبار میں شریک ہے، کاروبار میں شریک نہیں ہے، دوست ہے، دشمن ہے، لیکن خیر خواہی کرنی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جس بندے میں ہو تو پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے دنیا کم ملی ہے یا زیادہ ملی ہے یا نہیں ملی، بلکہ اس کو سب کچھ مل گیا. وہ چیز ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی چیز حفظ و امان، امانت کی حفاظت کرنا. دوسری چیز صدق و حدیث، سچ کہنا. تیسری چیز حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق سے پیش آنا. چوتھی چیز وعفة فی طعمہ، حلال کمانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم.